السلام علیکم. آج میں ایک ایسے سوال پر آپ سے بات کروں گا جو پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں لیکچر کے دوران مجھ سے پوچھا گیا، اور سوال یہ تھا کہ پبلک انٹرسٹ سپریم ہے یا نیشنل انٹرسٹ سپریم ہے. پھر اس کے بعد اسی موضوع پر دوبارہ بات ہوئی. ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے دن یونیسکو کا اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ پبلک انٹرسٹ سپریم ہے یا نیشنل انٹرسٹ سپریم ہے. اور کچھ نوجوان صحافیوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا کہ کچھ لوگ جھوٹ بول کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے قومی مفاد کا دفاع کر رہے ہیں، تو کیا جھوٹ بول کر ہم اپنی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اور کیا بطور صحافی اور بطور ایک سچے پاکستانی کے ہمیں جھوٹ بول کر یہ کہنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو حب الوطنی اور جھوٹ کا کوئی آپس میں تعلق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو اس پر آج ہم کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو سب سے پہلے جو حب الوطنی کے نام پہ بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، تو اس میں سے ایک جھوٹ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے گردش میں ہے. سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ میں آپ سے مخاطب ہوں تو ذرا آپ یہ دیکھیے کہ یہ سوشل میڈیا پر کیا ہے. اس پر ہنسیے گا نہیں، پلیز ہنسیے گا نہیں، بلکہ اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ کچھ غور کرتے ہیں اور اس پہ کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں. Genocide was not committed only by some Bangladeshis who were left in. Of course not. There are some Pakistanis also. Of course. That's why you must set an example of a fair and free trial so that we in Pakistan should also make a demand. تو یہ ایک جھوٹ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک کلپ چل رہا ہے بنگلہ دیش کے ایک ٹی وی چینل میں، جو ڈسکشن ہوئی اس کا ایک حصہ سیاق و سباق سے ہٹا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ایک رہنما عبدالقادر مولا جو پھانسی پر چڑھا دیے گئے، تو ان کی پھانسی پر میرا بھی کوئی کردار تھا اور میں نے ان کو پھانسی لگوایا. اب اس جھوٹ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ پورا پروگرام تھا، جو ڈسکشن تھی جس میں میرے ساتھ آسمہ جہانگیر صاحبہ بھی تھیں، تو ایکچولی بحث کیا ہو رہی تھی؟ اس بحث میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو بنگلہ دیش میں وار کرائمز ٹریبیونل کے ذریعے جو ٹرائل کر رہے ہیں، تو وہ فیئر اینڈ فری ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس ٹرائل میں وہ جو 195 فوجی افسران تھے جن کا کہ 1974 میں نام دیا گیا تھا، تو آپ کو بات وہاں سے شروع کرنی چاہیے. تو دیکھیے کہ جو ان 195 افسران کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کیا تھی. There were some army officers. Yeah. Belong to Pakistan Army. Yeah. And they were not tried, despite the fact that they were arrested by the Indian Army. They were in the prison cells in India. And then And they if were you remember released. in 1974 So I think that- Simla Pact, they were Yeah. there was a provision that they will be tried. You tell us what happened in 70s, why these people were not tried when, No, when even the negotiations started between Pakistan and Bangladesh about Well, this. no, I will remind you that in 1974 there was a tripartite agreement between Pakistan, India and Bangladesh, and Shimla. in that, no, that is tripartite agreement, Yeah, the Shimla yeah, agreement. yeah. Tripartite agreement Delhi, is between Delhi. the foreign Sorry, ministers. Delhi, yes. So amongst the foreign minister, and there, you know, it has been said that Bangladesh has declared clemency to 195 Pakistan army personnel, prisoner of wars, who were kept here for So- committing. تو یہ کلپ آپ نے دیکھا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم ایکچولی بحث یہ کر رہے تھے
کہ آپ کچھ سیاستدانوں کا تو ٹرائل کر رہے ہیں 1971 میں جو ظلم و زیادتی ہوئی، تو اس حوالے سے کچھ سیاستدانوں کا ٹرائل تو آپ کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں پر اصل میں الزام تھا تو ان کا تو ٹرائل آپ نے نہیں کیا. تو یہ ساری اصل میں بحث اس پہ ہو رہی تھی. اب میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 2013 کا واقعہ ہے، جب میں، عاصمہ جہانگیر صاحبہ، حاصل بزنجو صاحب، کچھ اور لوگ جو ہیں، ہم بنگلہ دیش گئے تھے. تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی؟ تو یہ اس وقت بنگلہ دیش کی حکومت نے کچھ ایسے پاکستانیوں کے لیے فرینڈز آف بنگلہ دیش ایوارڈ کا اعلان کیا جنہوں نے 1971 کے فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کی تھی بلکہ اس کی مخالفت کی تھی. تو وہ لوگ جنہوں نے 1971 کے فوجی آپریشن کی مخالفت کی تھی، اس میں فیض احمد فیض صاحب شامل تھے، اس میں حبیب جالب صاحب شامل تھے، اس میں میرے والد وارث میر صاحب بھی تھے، اس میں غوث بخش بزنجو صاحب تھے جو حاصل بزنجو کے والد تھے، اور احمد سلیم صاحب تھے، بیگم شمیم اشرف ملک تھیں. بہت سے لوگ تھے جن کو بنگلہ دیش کی حکومت نے بلایا اور ان کو ایوارڈ دیے صرف اس لیے کہ انہوں نے فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کی تھی. اب فوجی آپریشن کی حمایت نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ فوج کے بھی مخالف ہیں اور آپ پاکستان کے بھی مخالف ہیں، کیونکہ جو 1971 کا فوجی آپریشن تھا اس کی سب سے پہلے مخالفت تو اس وقت جو ایسٹ پاکستان میں پاکستانی فوج کے کمانڈر تھے لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان، انہوں نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں آپریشن نہیں کروں گا. اور اس کے ساتھ بہت سے دیگر پاکستانی فوج کے افسران تھے جنہوں نے ان کے موقف کی حمایت کی تھی. اور صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب کے ساتھ ان کے ایک سبارڈینیٹ تھے میجر جنرل راجہ خادم حسین. میرے پاس ان کی کتاب ہے، میں آپ کو یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے، اے اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری، میجر جنرل ریٹائرڈ خادم حسین راجہ. تو یہ جو کتاب ہے خادم حسین راجہ صاحب کی، اس میں انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کس طرح صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے فوجی آپریشن کرنے سے انکار کیا اور استعفیٰ دے دیا. تو جب ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ بنگلہ دیش آئیں اور اپنے اپنے والد کے بہاف پہ فرینڈز آف بنگلہ دیش کا ایوارڈ وصول کریں، تو میں نے حاصل بزنجو صاحب سے پوچھا کہ جی آپ غوث بخش بزنجو صاحب کا ایوارڈ لینے کے لیے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا بھی کہ میرے والد جو ہیں وہ تو ولی خان کے ساتھ گئے تھے ڈھاکہ 1971 میں، اور انہوں نے تو پاکستان بچانے کے لیے شیخ مجیب الرحمان کی منت سماجت کی تھی. تو وہ تو پاکستان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ملٹری آپریشن ہو گیا تو اس لیے پاکستان ٹوٹ گیا. تو مجھے حاصل بزنجو صاحب نے کہا جی کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ تو پاکستان بچانا چاہتے تھے، تو اگر حسینہ واجد صاحبہ ان کو ایوارڈ دیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے پاکستانیوں کو ایوارڈ دیں گی جو کہ آخری وقت تک پاکستان کو متحد رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہمیں ضرور جانا چاہیے. لہذا ہم چلے گئے اور ہم نے ان سے ایوارڈ لے لیا. اب ایک طرف تو یہ قصہ ہے کہ حبیب جالب، فیض احمد فیض، وارث میر، غوث بخش بزنجو، ان سب کے صاحبزادے صاحبزادیاں بنگلہ دیش گئے، انہوں نے ایوارڈ وصول کیا. لیکن جب وہاں پر بنگلہ دیش میں ہم سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ 1971 کے وار کرائمز ٹریبیونل میں جو مقدمہ چل رہا ہے جماعت اسلامی کے لیڈروں کے خلاف، تو آپ اس مقدمے کی حمایت کرتے ہیں، تو ہم سب نے یہ بات زور دے کر کہی کہ آپ کو فیئر اینڈ فری ٹرائل کرنا چاہیے. میرے سے اور عاصمہ جہانگیر صاحبہ سے بار بار کہا گیا کہ کیا آپ جماعت اسلامی پر پابندی لگانے کی حمایت کرتی ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، ہم کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے خلاف ہیں، کیونکہ پاکستان میں نیب پر پابندی لگائی گئی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو پابندی لگانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو پھر پاکستان واپس آ کر میں نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا جس کا عنوان تھا پچھتاوے. 28 مارچ 2013 کو یہ کالم شائع ہوا، اور اس کالم میں ہم نے بڑے واضح طور پہ لکھا کہ ہمیں جب بھی بنگلہ دیش میں یہ پوچھا گیا کہ آپ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کی آپ حمایت کرتے ہیں، تو ہم نے ان کو بتایا کہ فیئر اینڈ فری ٹرائل کے کچھ تقاضے ہیں. کوئی بہت سی جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پر کچھ سوالات اٹھائے ہیں، ان کو آپ ایڈریس کریں. جب بھی ہم سے پوچھا گیا کہ جماعت اسلامی پر پابندی لگنی چاہیے تو ہم نے اس پابندی کی مخالفت کی، اور جس پر ہمیں وہاں پر کافی تلخ سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس دوران 2013 میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ایک رہنما پروفیسر غلام اعظم صاحب جو ہیں ان کو 1971 کے واقعات پر 90 سال قید کی سزا سنا دی گئی. تو جب ان کو یہ 90 سال قید کی سزا سنائی گئی تو 29 جولائی 2013 کو میرا ایک کالم شائع ہوا روزنامہ جنگ میں، اور اس کالم کا عنوان تھا 90 سالہ بزرگ کا المیہ. اور اس کالم میں نے لکھا
کہ پروفیسر غلام اعظم صاحب کا جو مقدمہ ہے اس پر کچھ عالمی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو کچھ اس پہ تحفظات ہیں۔ میں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ جو پروفیسر غلام اعظم تھے، بظاہر انہوں نے 1971 کے فوجی آپریشن میں پاکستانی فوج کا ساتھ دیا، لیکن پھر انہوں نے یہ آپریشن بند کرنے کی کا مطالبہ بھی کیا، اور اس سلسلے میں جو پروفیسر غلام اعظم کا ایک طویل خط ہے جو انہوں نے جیل سے لکھا، یہ بنگلہ دیش میں ظلم کا راج کے نام سے یہ خط شائع ہوا، اور یہ خط جماعت اسلامی پاکستان نے شائع کیا ہے فروری 2012 میں، اور اس خط میں بھی واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو پروفیسر غلام اعظم صاحب تھے انہوں نے 14 اگست 1971 کو ڈھاکہ میں فوجی آپریشن بند کرنے کی بات کی تھی، مطالبہ کیا تھا کہ فوجی آپریشن بند کیا جائے۔ تو غلام اعظم صاحب جن کو 90 سال قید کی سزا سنائی گئی، وہ بھی اس فوجی آپریشن کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ جو کالم تھا اس پر بنگلہ دیش کے کچھ اخبارات میں بہت بحث ہوئی اور مجھ پر بڑی تنقید کی گئی، اور بنگلہ دیش کا ایک اخبار ہے ڈیلی سٹار، انگریزی کا اخبار ہے، ڈھاکہ سے شائع ہوتا ہے، میں خود بھی ڈیلی سٹار ڈھاکہ میں کالم لکھتا ہوں، تو اسی اخبار میں ایک کالم شائع ہوا سید بدر الحسن صاحب کا، اور انہوں نے مجھ پر شدید تنقید کی، اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے پروفیسر غلام اعظم صاحب کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے اور ان کو جو سزا سنائی گئی ہے، میں نے اس پر تنقید کیوں کی ہے۔ تو اب آپ کے سامنے دو حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں وہ تمام لوگ جنہوں نے کہ 1971 کا جو فوجی آپریشن تھا اس کی مخالفت کی، اور اس کے بعد ان لوگوں کے صاحبزادوں نے یا صاحبزادیوں نے بنگلہ دیش میں جا کے ایوارڈ وصول کیا، تو ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، ان کو غدار قرار دیا گیا۔ لیکن جب ہم نے یہ کہا کہ جو بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا ٹرائل ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر بنگلہ دیش میں بھی ہمارے بارے میں بہت تنقید کی جاتی رہی۔ تو اب آپ اس پہ ذرا غور کیجئے، بنگلہ دیش میں بھی کچھ لوگوں کو ہمارا سچ اچھا نہیں لگا، اور پاکستان میں بھی ہمارے خلاف جھوٹ پھیلایا گیا۔ بنگلہ دیش میں بھی پیٹریوٹزم کے نام پر، حب الوطنی کے نام پر جھوٹ بول کر ہم پر تنقید کی جا رہی تھی، اور پاکستان میں بھی پیٹریوٹزم کے نام پر، نیشنل انٹرسٹ کے نام پر کچھ لوگ ہم پر غداری کا الزام لگا رہے تھے۔ تو یہ جو فینومینا ہے جھوٹ بول کر نیشنل انٹرسٹ کا دفاع کرنا، اس میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اصل چیز پبلک انٹرسٹ ہے، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن پبلک انٹرسٹ کے نام پر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ پبلک انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پبلک کو جو بھی حقیقت ہے، جو بھی سچ ہے، وہ صاف صاف بتا دیں۔ تو سچائی آخر ہے کیا؟ تو میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، مختصراً یہ عرض ہے کہ سچ یہ ہے کہ تحریک پاکستان لاہور سے شروع نہیں ہوئی تھی، تحریک پاکستان ڈھاکہ سے شروع ہوئی تھی، جہاں پر کہ ہم نے فوجی آپریشن کیا، اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے یہ مارچ 1940 میں جو لاہور میں ایک آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا، تو اس میں جو ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ ہے یہ کسی پنجابی لیڈر نے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ایک بنگالی رہنما تھے، اے کے فضل الحق، جو کہ متحدہ بنگال کے پرائم منسٹر بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ قرارداد لاہور پیش کی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں، اور یہ اعزاز ایک بنگالی لیڈر کو حاصل ہوا۔ اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا، تو پاکستان بننے کے بعد بھی جو یہ بنگالی لیڈر تھے یہ پاکستان کے ساتھ رہے، انہوں نے بہت قربانیاں دیں، جب بھی ان کے حقوق کو غصب کیا گیا انہوں نے اس پہ صبر کیا، اور پھر پاکستان میں مارشل لا لگا دیا گیا، اور جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا جب، تو انہوں نے جو تحریک پاکستان کے ایک رہنما تھے اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے حسین شہید سہروردی، ان کو گرفتار کر لیا اور ان پر الزام لگا دیا کہ آپ غدار ہیں۔ اور پھر حسین شہید سہروردی صاحب نے جیل سے ایوب خان کو ایک خط لکھا، اور انہوں نے اس خط میں اس کو لکھا کہ تم آج مجھے غدار قرار دے رہے ہو، میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ہندوستان کے ساتھ جانے کی بجائے میں نے پاکستان کی حمایت کی تھی، یہ ہے میرا قصور جس کی بنیاد پر آپ مجھے غدار قرار دے رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بہت دلچسپ لیکن بہت ہی افسوسناک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء، یہ پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس محمد منیر نے لکھی ہے، اور جسٹس منیر صاحب وہ ہیں جو ایوب خان کی حکومت میں وزیر قانون بھی تھے۔ یہ جسٹس منیر صاحب نے جو سچ لکھا ہے
تو اس سچ کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے اس کتاب کو پاکستان میں بین کر دیا تھا. لیکن اس کتاب میں جسٹس منیر صاحب جو ہیں وہ یہ واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ 1962 میں جب وہ ایوب خان کی کابینہ میں شامل ہوئے تو ایوب خان نے ان کو یہ کہا کہ آپ جائیے، اور یہ بنگالی جو ہیں یہ ہر وقت شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، اپنے حقوق کا رونا روتے ہیں، آپ جائیے ان سے بات کیجئے اور ان سے کہیے کہ یہ پاکستان سے علیحدہ ہو جائیں. تو جسٹس منیر نے پوچھا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ یا کنفیڈریشن کر لیں یا علیحدہ ہو جائیں. تو جسٹس منیر صاحب لکھتے ہیں کہ میں گیا، ایک بنگالی ایم این اے تھے رمیز الدین صاحب، میں نے ان سے جا کے کہا کہ بھئی آپ یا تو کنفیڈریشن بنا لیں یا ہم سے علیحدہ ہو جائیں. تو رمیز الدین صاحب نے کہا کہ وی آر دا میجورٹی، ہم میجورٹی ہیں، ہم پاکستان ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا. اتنے محب وطن تھے بنگالی. یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد جب 1964 میں صدارتی الیکشن آیا اور محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تو 25 دسمبر 1964 کو ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل ایوب خان نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بھارتی اور امریکی ایجنٹ قرار دے دیا. دیکھیے یہ پاکستان کا المیہ کہ قائد اعظم کی بہن کو پاکستان کا ایک فوجی ڈکٹیٹر بھارتی اور امریکی ایجنٹ قرار دے رہا ہے. اور یہاں پر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ اس صدارتی الیکشن میں ایسٹ پاکستان سے، یعنی مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے، وہ وہاں سے جیت گئی تھیں. لیکن یہ ویسٹ پاکستان، یہ جو آج کا پاکستان ہے، یہاں سے ایوب خان جیت گئے تھے، یہاں سے فاطمہ جناح کو شکست دے دی گئی تھی. تو وہ بنگالی جن کو آپ غدار کہتے ہیں، انہوں نے فاطمہ جناح کو جتوا دیا تھا، اور ہم سب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اصل پاکستانی، ہم نے قائد اعظم کی بہن کو اس ویسٹ پاکستان میں شکست سے دوچار کیا تھا. یہ ایک سچائی ہے، اور یہ سچائی اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو برا نہ منائیے، بلکہ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں ان سے آپ سبق سیکھنے پر تیار ہیں یا نہیں تیار.